بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب کسی مریض کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اطراف کے لوگوں کو کیسے پیش آنا چاہیے اور کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بارے میں آج گفتگو رہے گی۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت کے خوفوں میں سب سے زیادہ حوصلہ شکن خوف ہے۔ وہ یعنی موت آریوں سے چر جانے، خینچیوں سے اعضا کاٹ دیے جانے اور دیگوں میں ابلنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تلخی کی خبر دے دے تو وہ زندگی کے لطف کو بھول جائیں اور کبھی آرام کی نیند نہ سوئیں۔ تو جو شخص موت کے قریب ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، وہ بہت تکالیف کا سامنا کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کے قریب اس کے گھر والوں میں سے ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس پر یعنی مرنے والے پر زیادہ مہربان ہے اور اس کی طبیعت سے زیادہ واقف ہے اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یعنی قریب رہنے والے شخص میں ان تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مرنے والے کا مہربان ہو اور اس کی طبیعت سے واقف ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ اس لیے کہ اس شخص کو جو قریب رہے گا اس کو یہ چاہیے کہ مرنے والے کو وہ اللہ کے ذکر کی یاد دلائے اور اس کو توبہ کی یاد دلائے اور جو ہے بری چیزوں سے نکلنے کی یاد دلائے، گناہوں سے معافی طلب کرنے کی یاد دلائے۔ تو جب کسی بیمار شخص کے موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو کلمہ طیبہ یاد دلانا سنت ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا مرنے سے پہلے آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس شخص کو یہ چاہیے جو مرنے والے کا مہربان ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ مرنے والے کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی یاد دلائے، اور اس کو تلقین کہتے ہیں، اور اس یاد دلانے میں بھی نرمی اور محبت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک بار یاد دلانا کافی ہے۔ اگر وہ کہہ دے مرنے والا تو یہ کافی ہے کہ وہ اپنا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور اس کے بعد مر جائے، تو پھر ہمارا جو مقصود ہے کہ ہم ایک مومن بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کہہ دے تو ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ایک بار تلقین کرنے سے نہ کہے تو 3 بار تلقین بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مرنے والا کلمہ طیبہ کہہ دیتا ہے پھر بعد میں کوئی اور بات بھی کر دیتا ہے تو اس کو پھر سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور مرنے والے کے حلق کو پانی یا کسی شربت سے تر رکھنا چاہیے یا اس کے ہونٹوں کو کسی پھائے کے ذریعے تر رکھنا چاہیے تاکہ موت کی جو سختی ہے اس میں اسے تسکین ہو اور کلمہ طیبہ پڑھنا آسان ہو۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جانی چاہیے، چونکہ اس سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے اور موت کی سختیوں میں زیادہ مرنے والے کو الجھنے سے بچ جاتا ہے وہ، اور مرنے والے کا منہ قبلہ رو کر دینا چاہیے، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے، اور سیدھی کروٹ اسے لٹانا افضل ہے، یعنی رائٹ سائڈ پر اسے لٹانا افضل ہے، اس طرح کہ اس کا چہرہ قبلہ رو ہو جائے۔ اور اگر جگہ تنگ ہے، چھوٹی ہے،
تو اس کو چت لٹا کر ہی اس کے دونوں پاؤں قبلے کی روح کر دیے جائیں اور چہرہ اس کا تھوڑا سا بلند کر دیا جائے، اونچا کر دیا جائے، کوئی تکیہ وغیرہ اس کے سر کے نیچے دے کر کے اس کا چہرہ تھوڑا اونچا کر دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلہ روح ہو جائے۔